من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر آپ کو شیطان کوئی کچوکے لگائے، وسوسہ ڈالے، دل کو خراب کرے، فاستعذ باللہ، تو ایسے حالات میں اللہ کی پناہ پکڑیے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات اور دن بھی ہے، اور چاند اور سورج بھی. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سجدہ چاند کے لیے ہے نہ سورج کے لیے. واسجدوا للہ الذی خلقہن، بلکہ سجدہ اللہ ہی کے لیے ہے جس نے چاند، سورج، رات و دن کو پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، چاہیے کہ تجھے اللہ ہی کی بندگی کرنا. بھائی اور بزرگوں، اس سے پہلی والی مجلس میں چند آیات پر روشنی ڈالی گئی تھی. ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ ہمیشہ اچھی باتیں کہا کرو، کیا کرو، اور لوگوں کو اچھی باتوں کی دعوت دیا کرو، اچھے کاموں کی دعوت دیا کرو. اور ان باتوں میں اور ان کاموں میں سب سے بہترین بات اور بہترین کام یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حکموں پہ عمل کرنے کے لیے بلاتے ہیں، یہ بات بھی بڑی اچھی ہے، بات کرنے والا بھی اچھا ہے، اور یہ کام بھی بہت عمدہ ہے. اللہ خود فرمائے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ کوشش کرو کہ برائی کا جواب نیکی سے دو، اچھائی سے دو، بھلائی سے دو، سختی کا جواب نرمی سے دو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اینٹ کا جواب پتھر، پتھر کا جواب لوہے، گالی کا جواب گالی سے، برائی کے جواب برائی سے. ایک اچھے مومن کی شان اور اس کی پہچان کے خلاف ہے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ برائی کی جواب، برائی کا کوئی اس کا بدلہ اچھائی سے آدمی کو دینا چاہیے. اپنے اخلاق اور کردار کی بہترین قول و فعل اور عمل سے دینا چاہیے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو باتیں نصیب والوں کو ملتی ہے. کس کو ملتی ہے؟ سب کو نہیں ملتی ہے. یعنی اللہ کی طرف بلانے کا یہ کام اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے کا یہ کام، یہ اخلاق، یہ چیزیں نصیب والوں کو ملتی، جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اور اللہ اس وقت پسند کرتا ہے جب بندے میں اس کے تڑپ اور طلب کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں اللہ کو منانے اور اللہ کی بات پر عمل کرنے کی اس کے اندر ایک جذبہ اور کوشش ہوتی ہے، تو اللہ خیر کی بات، خیر کے کام اس کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. تو بڑی نصیب کے لوگ ہیں وہ لوگ جو دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کے کام کی طرف لوگ بلاتے ہیں. ان میں سے پڑھنے پڑھانے والے لوگ، جس کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. ان میں سے وہ لوگ ہیں جو لوگ اذان کی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور ہر 5 وقت میں اللہ کے گھر کی طرف عبادت کے لیے مؤذنین بلاتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کرتے ہیں، یعنی برائیوں سے روکتے ہیں اور اچھائیوں کی دعوت دیتے ہیں. جو لوگ شرک سے روکتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. تو میرے بھائیو بزرگوں، ہمیشہ نصیب والوں کو یہ چیزیں ملتی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات، یہ خوبیاں ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے. لہذا ہمیشہ کوشش اس کی ہونی چاہیے. اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں وہ اللہ فرمائے کہ دیکھو تمہارے دل میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ وسوسہ، تیرے دل کو خراب کرنے کے لیے شیطان لگا رہتا ہے. ہمیشہ کچھ نہ کچھ شیطان تیرے دلوں کے اندر میں وسوسے، خیالات کے ذریعے سے وہ خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے. لہذا اس کا علاج کیا ہے؟ شیطان کو پکڑ کر کے مارنا. نظر ہی نہیں آئے گا تو ماریں گے کیسے؟ دھکا دے کر اس کو باہر کرنا، نظر نہیں آئے گا تو کیسے؟ لہذا ایسے حالات میں اللہ کی مدد چاہنا، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. ایسے حالات میں جب شیطان کبھی کبھی دل کے اندر میں برے خیالات، برے وسوسے، تکبر، غرور، شرک، گناہوں کی چاشنی، گناہوں کے مٹھاس، گناہ کرنے کا شوق، اللہ سے بدظن، بہت سارے وسوسے. کیسے؟ تو اتنی عبادت کرتا ابھی تک اللہ تیری دعا نہیں سنا. وسوسہ آیا نہیں، دل خراب کیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. کیا ضرورت ہے وہ ایمان لائے نہیں آئے؟ کیا ضرورت ہے ہم کو؟ لہذا شیطان یہ وسوسہ ہے. کیا ضرورت ہے کہ ابھی عبادت کریں گے، ذرا آرام کریں گے؟ اور اللہ کہاں سن رہا ہے؟ وہ تو سن نہیں رہا، دوسروں کو تو سن رہا ہے. اس کو کتنا دے رہا ہے، ہم کو کچھ نہیں دے رہا. یہ وسوسہ ہے. کبھی کبھی عبادت کی اور نیکیوں کی وہ بہت بڑا اونچا کر کے وسوسہ ڈالتا ہے. تم اتنا بڑا ہو گیا، اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب حج کر لیا نہیں تو بالکل ماں کے پیٹ کی طرح دھلے دھلائی ہو گیا، اب عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب معافی ہے. اگر چلو گناہ کر لیا، پیسے ہیں نا تیرے پاس، ایک مرتبہ جا کے حج کر لینا، بس سب ختم ہو جائے گا. توبہ کر لینا مرنے سے پہلے سب ختم ہو جائے گا. وسوسے، خیالات، غلط روش، سب چیزیں میں شیطان وسوسہ دیتا ہے. گناہ کی لذت، گناہ کی خوبصورتی، اس کا حسن، یہ ساری چیزیں شیطان جب دل میں وسوسے کچوکے اور کبھی وہ دل کو بھٹکائے تو کیا کرنا؟ اللہ فرمایا فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ حاصل کرنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. ایسے حالات اور ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، فوراً اس کے مقابلے میں کوئی نیکی کا کام کر لینا. مثلاً وہ نماز سے روکتا ہے، نماز پڑھیے، وہ غصہ دلاتا ہے، معاف کر دیجیے. وہ آپ کو بہت بڑا نیک آدمی بتا رہا ہے، دماغ میں سوار کر دیا ہے، آپ ذرا گنہگاروں کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. آپ کو بہت بڑا وہ آدمی بنا رہا ہے کہ تو بہت بڑا ہے، تو کوئی ایسا کام کیجیے جو چھوٹے لوگ کرتے ہوں.
حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے، بے وقت نماز کا وقت نہیں ہے، اور داخل ہو کر کے دروازہ بند کیے اور جھاڑو لگانا شروع کر دیے، پوری مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، کچھ لوگ ان کی تلاش کر رہے ہیں کہاں ہے امیر المومنین، کچھ ان کے سامنے کچھ بات رکھنی تھی، کچھ مسئلہ تھا، کچھ مقدمہ تھا، لوگ آئے ہیں تلاش کر رہے ہیں کہاں گئے امیر المومنین، کہیں نظر نہیں آئے، ابھی تو مسجد میں آنے کا وقت بھی نہیں ہے، کہاں گئے، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ادھر ادھر۔ کسی نے بتایا کہ میں نے حضرت امیر المومنین کو مسجد میں جاتے ہوئے اور داخل ہوتے ہوئے دیکھا، شاید کہ مسجد کے اندر میں ہوگی۔ لوگوں نے دروازہ کھولا تو حضرت امیر المومنین اپنا جبہ جگہ لٹکا کر کے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں۔ لوگ حیران ہوئے، آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس کے کام کرنے کے لیے بہت دوسرے لوگ ہیں اور وہ وقت پر کرتے ہیں، امیر المومنین آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جواب سنیے، کہا کہ دل صاف کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ مسجد نہیں صاف کر رہا ہوں، دل صاف کر رہا ہوں، دل صاف کر رہا ہوں۔ کیوں دل صاف؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر پہلے میرے دل میں ایک شیطان نے دھکا لگایا کہ تو کتنا بڑا آدمی ہے، تیری حکومت آدھی دنیا پر اس وقت ہے، تیری بات سب لوگ مانتے ہیں، ایمان والے بھی مانتے ہیں، غیر لوگ بھی مانتے ہیں، چرندے پرندے بھی مانتے ہیں، ہوا بھی مانتے ہیں، عمر تو بہت بڑا آدمی ہے، آدھی دنیا تیری وجہ سے فدا ہو گئی اور اسلام کا بول بالا ہے۔ یہ تکبر، یہ غرور اور یہ گھمنڈ کی باتیں میرے دل میں پیدا ہوئی، میں اس کی صفائی کے لیے جھاڑو دے رہا ہوں مسجد میں۔ یہ کیا ہے؟ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فوراً ایک نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ کام جو ایک غریب لوگ کرتے ہیں، کمزور لوگ کرتے ہیں، دوسرے لوگ کرتے ہیں، بادشاہ نہیں کرتا ہے، وہ کام کر کے دکھا رہے ہیں۔ اسی لیے بڑوں کا کہنا ہے جب تیرے دل میں دنیا چھا جائے، سر سے لے کر کے پاؤں تک، تیرے خیالوں میں، تیری سوچ میں، تیری باتوں میں، تیری نظروں میں، تیرے تمام چلنے پھرنے اداؤں میں اگر دنیا کے ناز و نخرے آنے لگے اور تم اپنے آپ کو دنیا میں بہت بڑا باکمال سمجھنے لگو، دولت کو دیکھ کر کے، گھر مکان کو دیکھ کر کے، گاڑی گھوڑے کو دیکھ کر کے، تجارت کی ترقی کو دیکھ کر کے، تیری چاہت اور محبت کو دیکھ کر کے، تو دیکھو اس تکبر کی وجہ سے تم کہیں بگڑو گے اور بگڑ جاؤ گے۔ تو ایسا موقع اگر ہو تو کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگا لینا، کبھی کبھی قبرستان پہ چکر لگا لینا، پتہ چل جائے گا کہ یہاں کیسے کیسے لوگ آ کر کے خاموش سو رہے ہیں۔ اسی لیے کتابوں کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ کبھی کسی جنازے کے پیچھے قبرستان پہنچ جائیے، خود بخود دنیا اور آخرت دونوں سمجھ میں بات آ جائے گی۔ میرے بھائی بزرگ، وہ شیطان ہمیشہ وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیشہ وہ دل کو خراب کرتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ سے بدظن کراتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دوری پیدا کرنے کے لیے دل و دماغ میں کوئی وہم ڈال دیتا ہے، اور وہم یہی ہے کہ دیکھو تم اتنے دن سے دعا کر رہے ہو، تیری دعا نہیں سنی جا رہی ہے، دیکھو تم اتنے دن سے وظیفہ پڑھ رہے ہو لیکن وظیفہ کام نہیں ہو رہا ہے، دیکھو یہ اسلام اگر حق اور بہت ہی پیارا اور سچا مذہب ہے تو اسلام والے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ ہزاروں قسم کے وہ وسوسے ڈالتے ہیں۔ ایسے موقع پر میں فوراً استغفار کرنا چاہیے، ایسے موقع پر فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی چاہیے، ایسے موقع پر فوراً کوئی نیکی کا کام کرنا چاہیے، ایسے موقع پر شیطان سے بچنے کے لیے فوراً رجوع الی اللہ کر لینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب جب آپ کے دل میں شیطان کبھی کچوکی اور دل کو خراب کرنے کے لیے وسوسے اور کبھی اس کو ٹیڑھا کرنے کے لیے حالات کو کچھ دل میں پیدا کر دیں تو ایسے موقع پر فوراً اللہ کی پناہ لیجیے، فاستعذ باللہ، اللہ کے حوالے ہوئی، اللہ سے مدد چاہیے۔ دوسری بات، کبھی کبھی
دین اور ایمان کی خدمت میں تکلیفیں ہوتی ہیں، لوگوں کی ستانے کی باتیں، لوگوں کی تانے کی باتیں، لوگوں کی توہین کی باتیں، ایسے حالات میں بھی شیطان ایک دل کو خراب کرتا ہے. دیکھو تم اللہ کا کام کرتے ہو لیکن یہ سنتا نہیں ہے، یہ تانا دیتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے تم کو یہ کام کرنے کا؟ نہیں، یہ بھی شیطان کی چال ہوتی ہے. ایسے موقع پر بھی اللہ کی مدد ڈھونڈنی چاہیے. آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے رات دن ایک نشانی ہے یا نہیں؟ رات و دن اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے. رات کا آنا، دن کا جانا، رات چھوٹی ہو جانا، دن کا بڑا ہو جانا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اپنے آپ یہ سارا سسٹم چل رہا ہے، اس کے پیچھے کسی انسان کی طاقت نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی ملک کی طاقت اور اس کا بجٹ خرچ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ اس کے نظام کو چلانے والا صرف ایک واحد پروردگار اللہ رب العالمین ہے. اور یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے. کسی کے اندر دم کے رات کو روک دے جانے سے، ہے کسی کے اندر طاقت کہ دین کو آنے سے روک دے، ہے کسی کو طاقت کہ دین کو جانے سے روک دے اور رات کو آنے سے روک دے. کوئی نہیں ہے، کسی کو نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ملک والے لوگ تقسیم کر لیتے، اپنی مرضی سے رات لاتے، اپنی مرضی سے دن لاتے، لیکن کوئی نہیں ہے. اسی لیے اللہ فرمایا میری قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ رات اور دن ہے، جس کو ہم اور آپ بڑی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات اللہ نے فرمایا والشمس والقمر. چاند اور سورج بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یا نہیں ہے؟ چاند بھی اپنے وقت میں نکل جاتا ہے، سورج بھی اپنے وقت نکلتا، چھپتا ڈوبتا ہے. اس پر کسی انسان، کسی حکومت، کسی طاقت والے لوگوں کا کام نہیں ہے. یہ قدرت کی ایک شاندار، ایک بہترین کام ہے جو اللہ خود اپنے آپ اس کو کرا رہا ہے. تو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. لہذا جب یہ حال ہے تو اس کی عبادت مت کرو. پھر کیا ہو گیا؟ رات اللہ کی مخلوق، دین اللہ کی مخلوق، چاند اللہ کی مخلوق، سورج اللہ کی مخلوق. اور جب یہ سب مخلوقات میں ہیں تو پھر مخلوق کی عبادت نہیں کی جاتی. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی لوگ چاند کی عبادت، سورج کی عبادت اس کو اپنی دیوی دیوتاؤں سمجھ لیتے ہیں، اس میں نفع اور نقصان کا عمل سمجھتے ہیں. تو اللہ فرمایا نہیں، ان کی عبادت نہیں ہے. ولا للقمر واسجدوا للہ. ان دونوں کے لیے کوئی سجدہ نہیں، نہ چاند کے لیے نہ سورج کے لیے. رات کا تذکرہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. رات اور دن کو سجدے میں نہیں لایا، اس لیے کوئی رات اور دن کا سجدہ ہی نہیں کرتا ہے. اس کی کوئی شکل نظر ہی نہیں آتی، اس کی کوئی حیت نظر نہیں آتی ہے. یہ ایک ایسا لطیف اور ایک ایسا عریض چیز ہے جو پھیلی ہوئی ہے، کسی کے ایک شکل میں نظر نہیں آتی. اور چاند اور سورج کی ایک شکل ہے جس کی بنیاد پر لوگ اس کی عبادت کرتے آ رہے ہیں، سورج کی بھی، چاند کی بھی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نہ سجدہ چاند کے لیے نہ سورج کے لیے، بلکہ کس کے لیے ہے؟ واسجدوا للہ. جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے، ان دونوں کو بنایا، ان کے لیے سجدہ کرو. ان کے لیے سجدہ جائز ہے، ان کے لیے سجدہ کرنا چاہیے، نہ کہ جو مخلوق ہے اس کو سجدہ کرنا. یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. اگر تم مخلص ہو، خالص اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر ان تمام کائنات کا پیدا کرنے والے مالک کے سجدہ کرو، نہ کہ اس کی مخلوق کی سجدہ کرو. یہاں غور کرنے کی چند باتیں ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ سجدہ اللہ ہی کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے. سجدے کی دو قسمیں، ایک سجدہ عبادت ہے اور ایک سجدہ تعظیم ہے. سمجھ گئے؟ سجدہ عبادت تو بالکل حرام ہے، کبھی بھی کسی وقت کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. سجدہ عبادت کبھی بھی کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبیوں، ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ تک بھی نہیں ہے. یعنی کبھی بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں. سجدہ عبادت یعنی عبادت کی نیت سے کسی کو سجدہ کیا جائے.
سجدہ تعظیم کبھی جائز کبھی جائز، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیم تھی۔ اس زمانے میں یہ چیزیں اور اس وقت میں یہ جائز، لہذا سجدہ تعظیم تھی حضرت آدم علیہ السلام۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہ سجدہ عبادت نہ سجدہ تعظیم، جو کچھ بھی تھا وہ سجدہ اللہ کے لیے تھا۔ اس کی ایک مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ کعبے کے سامنے اگر نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کعبے کے لیے نہیں کرتے ہیں، کعبے والے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام ایک گویا کے سترہ کی شکل میں، ایک نشان کی شکل میں اللہ رب العالمین نے کھڑا کر دیا تھا، اور یہ فرشتے جو در حقیقت سجدہ کیوں کس کے لیے کیے؟ اللہ کے لیے کیے، نہ آدم کے لیے کیے ہیں، بلکہ رخ صرف آدم کی طرف تھا اور سجدہ کس کا تھا؟ اللہ کا تھا۔ لیکن لوگ زیادہ تر اس طرف آئے ہیں کہ یہ سجدہ تعظیم تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، اور سجدہ تعظیم اس وقت میں اللہ نے جائز رکھا تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے نے اپنے والدین کے لیے سجدہ، یہ سجدہ تعظیم کا، سجدہ تعظیم کا، جو خواب دیکھے تھے کہ چاند اور سورج اور ستارے سب سجدہ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے پوری حالات اور تفصیلات ہیں ماں باپ کے سامنے، انہوں نے جو سجدے کی کیفیت بھائیوں کی ہوئی تھی، یہ سجدہ تعظیم، تو اس وقت میں یہ سجدہ تعظیم جائز تھا۔ لیکن ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ عبادت بھی حرام اور سجدہ تعظیم بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے۔ نہ ماں کا سجدہ تعظیم کر سکتا ہے، نہ باپ کا کر سکتا ہے، نہ شوہر کا کیا جا سکتا ہے، نہ استاد کا کیا جا سکتا ہے، اور نہ کسی کا کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ سجدہ تعظیم سے خطرہ ہے کہ کہیں آگے چل کر کے لوگ سجدہ عبادت نہ بنا دیں۔ اسی لیے خطرات سے روکنے کے لیے، شبہات سے روکنے کے لیے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس گناہ کے دروازے کو پہلے سے اللہ نے بند کر دیا جہاں سے گناہ شروع ہو جائے۔ لہذا سجدہ تعظیمی اس شریعت میں بھی جائز نہیں ہے کہ کوئی اولاد، بیٹا بیٹی کسی اپنے والدین کی سجدہ کرے، بیوی اپنے شوہر کے پاؤں پر گر جائے اور سجدہ تعظیم بجا لے، یا استاد شاگرد کسی استاد کے سامنے پاؤں میں گر جائے، جھک جائے، یا کوئی کسی بت کے سامنے لوگ عقیدت کے ساتھ میں جھک جائے اور وہاں سجدہ کر لے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اس شریعت میں سجدہ تعظیم بالکل جائز نہیں ہے۔ سجدہ عبادت تو حرام ہی حرام ہے، لیکن بڑی دلیری کے ساتھ میں آج لوگ سجدہ عبادت بھی کر رہے ہیں اور سجدہ تعظیمی بھی کر رہے ہیں۔ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا، لوگ کہتے ہیں کہ ادب کے لیے کرتے ہیں، تعظیم کے لیے کرتے ہیں۔ ارے بھائی، جب شریعت میں حکم نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا، گناہ ملے گا۔ یہ سجدہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ اسی لیے ہندوانہ معاشرے کے اعتبار سے مسلمان بھی ایسی شکلیں بنا لیے ہیں کہ گھر میں اگر نئی بہو آ جائے تو اپنے سسر جی کے، ساس جی کے، گھر کے بڑے بزرگوں کے سب کو پاؤں چھوتی ہیں، چومتی ہے۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں جب بھی جہاں بھی جیسا کیا جائے یہ ناجائز ہے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ کراتے ہیں وہ سخت گناہ میں پکڑے جائیں گے، سخت ان کو کل قیامت کے دن عذاب اور اس کے پکڑ اور اس کے سلسلے میں عذاب کا مستحق وہ بنے گی۔ اس لیے سجدہ تعظیمی بھی جس طرح سے ایک ہے قدم بوسی اور ایک ہے دست بوسی۔ قدم کا چومنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرمائے کہ دست بوسی یعنی ہاتھ کا چومنا بھی جائز نہیں ہے، یہ حالات پر جائز ہے۔ یعنی دیکھو جس کا تم ہاتھ چوم رہے ہو، یہ دیکھو کہ اگر یہ کہیں شرک کی طرف نہ لے جائے،
اگر شرک کی طرف لے جانے کا خطرہ ہے تو ایسا کتنا بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا امامہ جبہ کبا کیوں نہ پہن رکھا ہو، پھر بھی اس کا ہاتھ چومنے کا حکم نہیں ہے۔ کیوں؟ خطرہ ہے۔ آج یہ ہاتھ چوما رہا ہے، کل یہ پاؤں بھی چومنے کے لیے کہہ دے گا، جیسا آج ہو رہا ہے بازاروں پر، قبروں پر، پیروں کے پاس میں۔ لہذا اگر ایک آدمی متحد ہے اور وہ توحید پرست ہے اور اس کے دل میں شرک کا کوئی یہ خطرہ نہیں ہے تو ایسے حالات میں بڑوں کا ہاتھ کا چومنے کی گنجائش دی گئی۔ بیٹا اولاد اپنے ماں باپ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، استاد کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، اسی طرح کسی بڑے بزرگ کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، لیکن یہاں اس بات کی شرط اور قید لگا دیا گیا کہ آگے کہیں یہ قدم نہ چومائے۔ اگر ایسا نہیں ہے تب تو ہاتھ چوم سکتے ہیں، بوسہ دے سکتے ہیں، لیکن اگر خطرہ اگر شرک تک لے جانے کا تو شریعت اس کو روک دیتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیے، آپ کہیں گے کہ کیوں میرے بھائیو بزرگوں، زوال کے وقت میں نماز پڑھنے کے لیے کیوں روکا گیا؟ کیوں روکا گیا؟ غروب کے وقت میں نماز پڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ طلوع کے وقت میں، سورج نکلتے وقت میں، سورج ڈوبتے وقت میں نماز کے لیے کیوں روکا گیا؟ اس لیے تو روکا گیا کہ کہیں تم اس موقع پر میں ڈوبنے اور نکلنے کے وقت نماز پڑھو گے، اگرچہ تیرے دل میں وہ کیفیت نہیں ہے، لیکن کہیں خطرہ یہ ہے کہ دیکھنے والا کہہ دے گا یہ سورج کی عبادت کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ ایسے موقع پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر عبادت کرنے سے بھی روک دیا ہے۔ تو پھر یہ قدم بوسی، دست بوسی اور ساتھ ساتھ سجدہ تعظیم، سجدہ عبادت کی گنجائش کہاں سے ملے گی؟ اس لیے سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے نہیں ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا ہماری شریعت میں تو ہم سب سے پہلے بیویوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کرے، لیکن میری شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی لیے پوری زندگی اور حیات میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر لوگ سجدے کے عمل کیے ہو، چاہے وہ بیویاں ہو، چاہے بچے ہو، چاہے دوست ہو، چاہے صحابہ ہو، چاہے رشتہ دار ہو، کسی نے نہیں کی اور نہ کبھی آپ نے اس عمل کی طرف لوگوں کو ترغیب اور بلایا اور کرنے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اس بات کی بڑی سختی سے تعلیم دی کہ خبردار میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، یعنی میری قبر پر آ کر کے لوگ سجدہ نہیں کرنا۔ اسی لیے آج بڑی سختی سے روکا جاتا ہے، بڑی سختی کے ساتھ میں وہاں کے لوگ اس عمل میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ سر جھکائے نہ کوئی سجدہ کرے، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی خواہش کہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، یہ شرک ہے اور یہ خطرہ ہے آگے چل کر کے لیے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے۔ لیکن آج لوگ کرا رہے ہیں، کر رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، مرد لے جا رہے ہیں اور ان کے بڑے بڑے مجاور پیر سب لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگوں، یہ اسلام کے شرعی خلاف عمل کرنے والے لوگ ہیں، یہ مجرم قسم کے لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ میں اور ان کی زندگی سے توحید ختم ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ آگے اللہ فرمائے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ کہ اگر کوئی میرا سجدہ نہ کرے اور سجدہ کرنے سے تکبر کرے، ہم اللہ کے سجدہ نہیں کریں گے، ہم غیر اللہ ہی کے کریں گے، ہم غیر اللہ کے کریں گے، اللہ کے نہیں کریں گے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کو دیکھ نہیں رہا ہوں، اللہ کو فلا نہیں ہے، تم نہیں کریں گے۔ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا اگر کوئی تکبر کرے اللہ رب العالمین کے سجدہ اور عبادت اور اس کی بڑائی، حمد و ثنا، تسبیح و تقدیس کرنے کے لیے، تو اللہ فرمائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ کہ اللہ کے پاس میں تو صبح و شام، رات و دن تسبیح پڑھنے والے ایسے فرشتے ہیں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، جو کبھی تھکتے نہیں ہیں، لگے ہوئے ہیں
ان کو کھانے کی ضرورت نہیں، ان کو نیند کی ضرورت نہیں، ان کو کسی طرح سے تھکاوٹ نہیں، ان کو کبھی بھوک نہیں، پیاس نہیں، کوئی خواہشات نہیں، لہذا لگے ہوئے ہیں۔ بعض حدیث پاک کی روشنی میں کتنے ایسے فرشتے ہیں کہ جو کھڑے ہیں تو کھڑے ہی ہیں اللہ کی تسبیح میں، بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہی اللہ کی تسبیح میں، چل رہے ہیں تو چلتے ہی اللہ کی تسبیح میں۔ ان کی تسبیحات تو ہوتی رہتی ہے اور وہ کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ انسان تو تھک جاتا ہے، ذرا نماز چھوٹی کر دو، ذرا ذکر چھوٹی کر دو، بات ذرا کم کر دو، سستی ہو رہی ہے، تھک گیا ہوں۔ لوگ ایسے ہیں کتنی مشکلات سے عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ تھک گیا ہوں، چلو ظہر کی نماز عصر میں پڑھ لیں گے، عصر کی مغرب میں پڑھ لیں گے، عشاء نہیں پڑھ سکا فجر میں دیکھ لیں گے، فجر نہیں ظہر میں دیکھ لیں گے، آج کام میں بہت تھک گیا، یہ ہوا ہزاروں قسم کے۔ چلو اچھا فرض ہی پڑھ لیتے ہیں، سنت چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، تھک گیا ہوں اس لیے آج سنت نہیں پڑھیں گے۔ کتنے ہم لوگوں میں بہانے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قرب قیامت میں لوگ عبادت مختصر کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ اپنی طرف سے مختصر کر دیں گے، فرض میں کام چلائیں گے۔ کیا کریں گے؟ فرض میں کام کریں گے، سنت غیر مؤکدہ پڑھو تو ثواب، نہیں پڑھو تو مت ثواب۔ وہاں قیامت میں پتہ چلے گا، جب فرض میں کمی ہو جائے گی تو ڈھونڈیں گے، تب پتہ چلے گا یہ کتنا کام کی چیز ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا۔ یہ کہہ کر کے ہم لوگ عبادتوں کو مختصر کر دیتے ہیں، کر دینے کرتے ہیں، عبادتوں میں کم کر دیتے ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذکر اذکار کو چھوڑ دیتے ہیں، دعائیں چھوڑ دیتے ہیں، عبادت مختصر کر دیتے ہیں۔ مختصر چھوٹی چھوٹی صورتیں، بس زیادہ لمبی مت کیجیے، چھوٹی پڑھیے، بہت کام ہے، بہت مشکلات ہیں، تھکاوٹ ہیں، کھڑے ہونا بہت مشکل ہے۔ یہی ہم مسلمان لوگ اگر دعوت میں چلے جائیں اور کھلانے والا، دعوت دینے والا اگر خدا نہ خواستہ کہتے بھائی آپ لوگ آ گئے لیکن کھانے میں بھی آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، ذرا معاف کیجیے گا، تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، پریشان مت ہوئیے، ہم لوگ کھڑے ہیں آرام سے، آپ بالکل مت پریشان ہو، آدھا گھنٹہ کو گھنٹہ ہے، یہ تو بات کرتے کرتے گزر جائے گی، ایک گھنٹہ بھی اگر دیر ہو جائے گی تب بھی کوئی مشکل نہیں، کھا ہی کر کے جائیں گے، کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں مسجد آئیں گے، اگر خدا نہ خواستہ اگر ذرا لمبی صورت، لمبا سجدہ، لمبی رکوع ہو جائے، کیا رے یہ امام صاحب سجدے میں سوتے ہیں؟ کیا ان کو مقتدیوں کا کوئی خیال نہیں، اتنی لمبی صورت پڑھتے ہیں؟ کیا یہ بس لگ جاتے ہیں تو قرات ہی شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ حساب ضرور لے گا۔ تو ایک پیٹ کے لقمہ کے لیے 1 گھنٹہ کھڑا رہتا ہے، اور 2 آیت پڑھ کر کے اور سجدے میں تو تسبیح پڑھ کر کے اگر ہو گیا تو اعتراض کرتے ہو؟ یہی ہے عبادت کی مختصر، جلدی جلدی سے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ مختصر نماز پڑھیں گے، جلدی جلدی پڑھیں گے، اور جن گھروں میں نماز جلدی جلدی پڑھی جائے گی، یعنی عورتیں ماں بہنیں، تو اللہ اس گھر سے روزی کی برکت کو روک دیتا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آنے دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، ہمیشہ یہ سوچئے اللہ نے اگر توفیق دی ہے تو ہم سب کے لیے خوش نصیبی ہے۔ اگر عبادت نہیں کریں گے تو اللہ فرمائے کوئی بات نہیں، یسبحون اللہ لہ باللیل، رات اور دن میرے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کر رہے ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا، اللہ کی نشانیوں میں سے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اور یہ ہے کہ تم زمین کو دیکھو، یہ زمین کتنی دبی اور پست ہے یہ نہیں؟ کتنا اس پر لوٹ ڈال دیجئے کبھی بھی کچھ نہیں کہتی ہیں، کتنے کھدائی کر دیجئے کبھی بھی کچھ، کتنی مشینوں کا اس کے اندر طاقت لگا کر چیر پھاڑ دیجئے، زمین کچھ نہیں کہتی ہے، دبی ہوئی ہے، خاموش ہے۔ بنا لو کتنی اونچی عمارتیں، زمین خاموش ہے، کچھ نہیں کہتی ہے۔ ایک معنی یہ، دوسرا معنی دیکھو یہ زمین بالکل خاموش پڑی ہے، لیکن جب اس پر ہم رحمت کی بارش ڈالتے ہیں تو پھر اس زمین سے کیا ہے؟ اناج، پھل، فروٹ پیدا ہوتے ہیں اور کتنا خوشگوار بن جاتے ہیں، اور کہتے ہیں بنجر زمین کیا ہو گئی؟ آباد ہو گئی نہیں؟ تو زمین کو دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی، اس لیے روز زمین یہ کہتی ہے اے میرے سینوں پر چلنے والوں،
آج تم چل رہے ہو، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے آؤ گے، آج میں تجھے اپنے پیٹ چیر چیر کر کے تجھے کھلا رہی ہوں اللہ کے حکم سے، کھاؤ پیو، اگر اللہ کی نافرمانی کر کے آؤ گے تو ایک دن میرے اندر آؤ گے، ہم تجھے کھا جائیں گے، کیڑے کھا جائیں گے، مکوڑے کھا جائیں گے، سانپ بچھو کھا جائیں گے، تیری دھجیاں مٹی مل مل کر کے چیتھڑے اکھاڑ کر کے رکھ دیں گے، اس لیے ہوش کے ساتھ میرے اوپر چلنا پھرنا کرو، وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، خبردار زمین پر اکڑ مکڑ کر کے مت چلو، زمین کا بھی حق ہے، اس لیے اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین پر غور کیجیے، جتنی چیزیں آج انسان، جانور، چرندے، پرندے جو بھی استعمال کرتے ہیں وہ سب کی نعمتیں، سب کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہے؟ زمین سے پوری ہوتی ہے، زمین سے پوری ہوتی، کوئی ایسی چیز نہیں جو زمین کی نہ ہو۔ ہوائی جہاز میں بھی اگر پیٹرول ہے تو کہاں سے؟ مشینیں ہیں، وہ دھات، لوہے، تانبے کہاں سے پیدا ہوا؟ زمین سے۔ پتہ یہ چلا کہ آسمان پر اڑنے والا بھی چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ بھی سب زمین۔ جو ہم کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے پہنتے ہیں، اس کی بھی تخلیق اور پیدائش اور پیداوار کہاں ہے؟ زمین سے ہے۔ اللہ روئی زمین سے پیدا کرتا ہے، کپاس ایک پودا ہے جس سے زمین سے کیا ہے؟ وہ پودا اگتا ہے اور اس میں روئی آتی ہے، اور پھر اس روئی کو کیا فیکٹریوں میں، ملوں میں اس کو ڈالا جاتا ہے، دھاگے بنائے جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی کہاں سے؟ چائے پی رہے ہیں کہاں سے؟ پتی زمین سے پیدا ہوئی۔ دودھ کہاں سے پیدا ہوا؟ دودھ جانور، لیکن جانور بھوسا کہاں سے کھایا؟ گھاس کہاں کا کھایا؟ پتے کہاں کے کھائے؟ چارے کہاں کے کھائے؟ زمین کے، تب اس میں دودھ آیا۔ پتہ چلا کہ اس کا بھی تعلق کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ مٹھائی بڑی اچھے سے کھا رہے لیکن اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے۔ گنا کہاں پیدا ہوتا ہے؟ گنے سے شکر پیدا، شکر پیدا، گڑ پیدا، مٹھاس پیدا، یہ سب چیزیں کہاں سے ہیں؟ زمین سے ہے۔ تو زمین کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی، اگر غور کریں تو قدم قدم پر، کنکر کنکر، پتھر پتھر، اینٹ اینٹ، پتے پتے، دانے دانے پر اللہ کی قدرت اور شان نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرمایا میری نشانیوں میں سے زمین جو بڑی خاموش دبی رہتی ہے، جب اس پر پانی میں ڈالتا ہوں تو یہ سب شاداب ابھر جاتی ہے، اور پھر اس سے بہت ساری نعمتیں تیرے لیے میں پیدا کر دیتا ہوں۔ بس اسی طرح تم کو موت ہوگی، اور موت کے بعد تم خاموش زمین میں پڑو گے، اور پھر تجھ پر میں ایک بارش ڈالوں گا تو تم بھی میدان محشر میں اٹھ کر کے زندہ ہو جاؤ گے۔ بارش نہیں ہوگی، حکم ہوگا، ہر حضرت اسرافیل کیا سور پھونکیں گے، اس آواز کو سن کر کے مردے کیا ہوں گے؟ قبروں سے زندہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیو بزرگ، اللہ نے زمین کی مثال دے کر کے موت اور حیات کی عقیدے کو پختہ کر دیا۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جب اللہ کی یہ شان ہے تو پھر ماننا کس کا ہے؟ اپنا یا اللہ کا؟ اللہ کا مانیے، اللہ کے لیے سجدہ کیجیے، اللہ ہی کے لیے عبادت کیجیے، اسی کا شکر بجا لائیے، اسی کی تسبیح و تقدیس کیجیے، اسی سے فضل اور مہربانیاں مانگا کیجیے۔ شیطان جب آپ کے دل میں، ہمارے دل میں کوئی کھٹکا پیدا کرے اور اللہ سے بدظن کر دے تو اس سے کہہ دو کہ میرا اللہ ہی سب کچھ ہے، میرے اللہ سب کچھ ہے، دکھ میں بھی اللہ، سکھ میں بھی اللہ ہے، بیماری میں بھی اللہ ہے، صحت میں بھی اللہ ہے، امیری میں بھی اللہ ہے، غریبی میں بھی اللہ ہے، غم کے حالات میں بھی اللہ ہے، اور خوشیوں میں بھی اللہ ہے، جہاں ہوں وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ تب تو پکے سچے مومن ہوں گے، اور پھر اللہ کہے گا دیکھیے میرا بندہ مجھے ہر جگہ چاہتا ہے، ہم بھی اس کو چاہیں گے تو اللہ کی محبتیں ملے گی۔ اس لیے شیطان ہمیشہ اللہ سے بدظن کرانے کی وہ پوری کوشش میں رہتا ہے، اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ،
اللہ کثرت سے پڑھنا چاہیے. اس کی طاقت کی توڑ کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی باکمال ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کبھی کبھی پڑھتے رہنا چاہیے. کبھی وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کی شان کے خلاف ہو، تب تو تکبر نکل جائے گا. کیا ہوگا؟ غرور نکل جائے گا، گھمنڈ نکل جائے گا. اس لیے ایسے کام بھی کیجئے جس سے آپ کی شان کے خلاف ہو. کبھی آپ اپنے ہاتھ سے گھر میں کام کیجئے، تکبر نکل جائے گا. کبھی آپ اپنے گھر میں جھاڑو خود دے دیجئے، مسجد مت آئیے، گھر ہی میں کر دیجئے، تکبر نکل جائے گا. کبھی آپ چھوٹوں سے کام نہ لیجئے، خود بڑھ کر کے کر لیجئے. آپ کے اندر میں اخلاق اچھے پیدا ہو جائیں گے. آپ کبھی کبھی اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ میں ان کے کاموں میں مدد کر دیجئے. آپ اچھے بہترین شوہر، بہترین بھائی، بہترین والد کہلائیں گے. اور یہ کوئی غلامی نہیں، یہ پیارے آقا کی سنت ہے، سنت ہے. تو میرے بھائی بزرگوں، ہمیشہ دوستی اللہ سے ہو اور شیطان سے بچنے کے لیے اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے. سجدہ ہمیشہ کس کا ہو؟ اللہ کے لیے ہو. نہ باپ کے پیر پر گریے، نہ ماں کے پیر کو چومیے، نہ ساس بہو اور نہ کسی پیر مرشد ابے جبے کبے کے کسی کے پیر پر، نہ قبر پر، نہ پتھر پر گریے. یہ سب شرک ہے اور شرک ایمان کے لیے بڑا خطرہ ہے. اللہ آپ کو بھی حفاظت سے رکھے، ہم کو بھی حفاظت سے.